عثمانیہ خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی، اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی، اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ سے ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کیے گئے۔ خیر، خاندان کے ان تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا، سو انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا، لیکن ترکی کی حکومت نے انہیں ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادے علی واصف کی کوشش سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا۔ وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس مشق پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہوا، اور آج تک اس پر عمل جاری ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہیں، جو کہ 2017 میں خاندان آل عثمان کے 44ویں سربراہ بایزید عثمان کی وفات کے بعد مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبد الحمید دوم کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق، شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکون پذیر ہیں۔ سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے عبد الحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں مقیم ہیں۔ آپ مذہبی لحاظ سے بھی ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ کی شکل سلطان عبد العزیز سے بے حد ملتی ہے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے ٹیمز اور محتشم سیریز پر کیس بھی کروایا کہ یہ ہماری تاریخ کو خراب کر کے سلاطین کا چہرہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر کس کے آخر یا شروع میں کہتے ہیں کہ یہ فکشن ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی ہم میں سے اکثر افراد اسے درست تاریخ مان کر عثمانی سلاطین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ مزید افراد میں سے شہزادی نیل خان عثمانی، ناز عثمانی اور شہزادے یوز سلیم عثمانی بھی ترکی میں مقیم ہیں، اور یہ تینوں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبد الحمید دوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب کے علاوہ عثمانی خاندان کے بے شمار افراد ترکی میں موجود ہیں
جن میں سے کچھ افراد کا تعلق سلطان محمد ششم اور سلطان محمد پنجم کی نسل سے ہے، لیکن زیادہ تر افراد کا تعلق سلطان عبدالحمید دوم کی نسل سے ہے۔ یہ خاندان اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا ناممکن